السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی مفید ویڈیو کے ساتھ آپ کی اپنی کشمالہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، نیو یارک کے ایک شہری جم فارلے نے مرنے کے بعد ایک بیوہ، 3 لڑکے اور چند 100 روپے چھوڑے تھے۔ اس کا سب سے بڑا لڑکا 10 برس کا تھا۔ اسے اینٹوں کے ایک بھٹے پر کام کرنا پڑا۔ اس لڑکے کو زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، لیکن آئرش نسل ہونے کے سبب اس میں لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی قابلیت تھی۔ وہ سیاست میں کود پڑا۔ رفتہ رفتہ اس میں لوگوں کے نام یاد رکھنے کی حیرت انگیز قابلیت پیدا ہو گئی۔ اس نے کبھی اسکول کا منہ تک نہ دیکھا تھا، لیکن جب وہ 60 سال کی عمر کو پہنچا تو 4 کالجوں نے اسے اعزازی ڈگریاں دیں۔ وہ ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کا صدر اور امریکہ کا پوسٹ ماسٹر جنرل بن گیا۔ میں نے ایک دفعہ فارلے سے ملاقات کے دوران اس کی کامیابی کا راز پوچھا تو اس نے جھٹ سے کہا، سخت محنت۔ میں نے کہا، کیوں مذاق کرتے ہو؟ اصل بات بتاؤ۔ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، تو آپ کے خیال میں میری کامیابی کا راز کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، آپ کم از کم 10,000 اشخاص کو ان کے اصل نام سے پکار سکتے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، آپ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں۔ میں 50,000 انسانوں کو ان کے اصل نام سے پکار سکتا ہوں۔ شروع میں یہ کام بہت آسان تھا۔ جب وہ کسی شخص سے ملتا تو اس کا پورا نام دریافت کرتا، اس کے خاندان، اس کے کاروبار اور اس کے سیاسی نظریے کے متعلق واقفیت حاصل کرتا۔ ان تمام باتوں کو وہ ذہن میں رکھتا۔ دوسری مرتبہ جب وہ اس شخص سے ملتا تو خواہ پہلی اور دوسری ملاقات میں پورے 1 سال کا وقفہ ہو، وہ جھٹ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا، اس کے بیوی بچوں اور اس کے مویشیوں تک کا حال پوچھتا۔ پھر اس میں حیرانی کی کیا بات ہے کہ لوگ اس کے مداح ہو گئے۔ فارلے نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام ہی میں اس حقیقت کو پا لیا تھا کہ ہر آدمی دنیا بھر کے دوسرے آدمیوں کے ناموں کے مقابلے میں اپنے نام سے زیادہ انس رکھتا ہے۔ کسی آدمی کا نام یاد رکھیے اور احترام سے بلائیے، یہی آپ کا پرخلوص اور مؤثر خوش آمدید ہے۔ اگر اس کے نام کو بھول جائیں یا غلط لکھیں یا بولیں تو سمجھیے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ لیکن اینڈریو کارنیگی کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ اس کو فولاد سازی کا بادشاہ کہتے ہیں، لیکن اس کا مبلغ علم یہ تھا کہ اسے فولاد سازی کے متعلق معمولی سی بھی واقفیت نہ تھی۔ اس کے ماتحت سینکڑوں ایسے کاریگر کام کر رہے تھے جو اس سے کہیں زیادہ صنعت کے ماہر تھے، لیکن اینڈریو کارنیگی کو لوگوں سے میل جول کا طریقہ آتا تھا۔ صرف اسی وجہ سے وہ اتنا بڑا سرمایہ دار بن گیا۔ بچپن ہی سے اس میں تنظیم اور قیادت کی صنعت جھلکتی تھی۔ وہ 10 سال ہی کا تھا کہ اس نے اس راز کو پا لیا تھا کہ لوگ اپنے ناموں کو بے پناہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اس دریافت کو لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے استعمال میں لایا۔ لوگ اپنے ناموں کے اس قدر دیوانے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ناموں کو بہر قیمت دوام بخشنے کی سعی کرتے ہیں۔ ویورز، بہت سے اصحاب ناموں کو محض اس لیے یاد نہیں رکھ سکتے کہ وہ ان ناموں پر توجہ نہیں دیتے، انہیں بار بار دہرانے اور انہیں اپنے ناموں اپنے ذہنوں پر نقش کرنے کے لیے وقت نہیں دیتے یا محنت نہیں کرتے۔ وہ اکثر یہ بہانہ کرتے ہیں کہ وہ بے حد مصروف ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مرحوم صدر روز ویلٹ سے زیادہ مصروف نہیں ہیں۔ وہ ان مستریوں کے نام یاد کرنے کے لیے بھی وقت نکالتا تھا جن سے ملنے کا اسے شاذ و نادر ہی اتفاق ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر کرائسلر کمپنی نے مسٹر روز ویلٹ کے لیے ایک خاص کار تیار کی۔ WF چیمبرلین اور ایک مستری اس کار کو وائٹ ہاؤس چھوڑنے گئے۔ میرے پاس اس وقت مسٹر چیمبرلین کا خط موجود ہے جس میں اس نے اپنے ذاتی تجربے کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، میں نے روز ویلٹ کو کار چلانا سکھائی، لیکن اس نے مجھے لوگوں کو قابو میں کرنے کا فن سکھایا۔ وہ مزید لکھتا ہے، جب میں وائٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو پریزیڈنٹ بے حد خوش اور خرم تھا۔ اس نے مجھے میرا نام لے کر بلایا، مجھے آرام سے بٹھایا۔ بہت سے لوگ کار کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میرے خیال میں یہ کار ایک عجوبہ ہے۔ صرف اتنی تکلیف کیجیے کہ بٹن کو دبا دیجیے، بس یہ چل پڑتی ہے اور اسے بڑی سہولت سے چلایا جا سکتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑی عجیب چیز ہے، میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ خود بخود کس طرح چل پڑتی ہے۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا کہ میں اس کا ایک ایک پرزہ الگ الگ کر کے دیکھتا کہ یہ کیسے چلتی ہے۔ جب روز ویلٹ کے دوستوں اور ساتھیوں نے موٹر کے نئے انجن کی تعریف کی تو اس نے مجھ سے ان کے سامنے کہا، مسٹر چیمبرلین، مجھے احساس ہے
کہ آپ نے اس کار کو تیار کرنے میں بہت وقت اور محنت صرف کی ہے۔ یہ کار بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس نے کار کے ریڈیٹر کی تعریف کی، ڈرائیور کے سامنے والے شیشے اور ڈرائیور کے بیٹھنے کی سیٹ اور گھڑی کی تعریف کی۔ اس نے کار کی روشنی، گدوں پر چڑھے ہوئے غلافوں، کار کے اندر بنے ہوئے سوٹ کیسوں جن پر اس کا نام لکھا تھا، غرض کہ تمام چیزوں کو سراہا۔ اس نے ہر اس چیز کی بڑھ چڑھ کر تعریف کی جس کی طرف میں نے اس کی توجہ مبذول کرائی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ کار کے ساز و سامان کی ایک ایک چیز کو مسز روزویلٹ شعبہ محنت کے سیکریٹری کی توجہ میں لایا۔ اس نے ایک حبشی کلی کی توجہ بھی یہ کہہ کر اس طرف مبذول کروائی، جارج تمہیں ان سوٹ کیسوں کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ جب میں اسے کار چلانی سکھا چکا تو روزویلٹ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر چیمبرلین، فیڈرل ریزرو بورڈ میرا آدھ گھنٹے سے انتظار کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ میرے ساتھ ایک مستری بھی تھا۔ میں نے روزویلٹ سے اس کی ملاقات کرائی۔ اس نے روزویلٹ سے کوئی گفتگو نہ کی اور اس نے اس کا نام صرف ایک مرتبہ سنا۔ وہ ایک شرمیلا سا نوجوان تھا، لہٰذا وہ دور دور رہا، لیکن ہم سے رخصت ہونے سے پہلے پریزیڈنٹ نے مستری کو اس کا اصل نام لے کر پکارا، اس سے مصافحہ کیا اور واشنگٹن آنے پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے اظہار تشکر میں بناوٹ ہرگز نہ تھی۔ جو کچھ وہ کہتا تھا خلوص سے بھرپور تھا۔ مجھے نیو یارک آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ پریزیڈنٹ کی ایک تصویر موصول ہوئی۔ اس تصویر کے نیچے تحریراً میری امداد کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے وہ کس طرح وقت نکال لیا کرتا تھا، یہ بات میرے لیے اب تک معمہ ہے۔ فرینکلن روزویلٹ تو جانتے تھے کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے اور لوگوں کو عزت بخشنے کا سب سے آسان، روشن اور اہم طریقہ ان کے نام یاد رکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس بات سے آگاہ ہیں؟ ہمارا کسی اجنبی سے تعارف ہو تو ہم اس سے بات چیت تو کر لیتے ہیں، لیکن اس سے رخصت ہوتے وقت اس کا نام تک فراموش کر جاتے ہیں۔ ایک سیاستدان سب سے پہلا سبق یہ سیکھتا ہے، کسی رائے دینے والے کا نام یاد رکھنا سیاست ہے اور اس کو بھول جانا بہت بڑی بھول ہے۔ نام یاد رکھنے کی قابلیت جتنی ضروری سیاست میں ہے، اتنی ہی لازمی تجارت اور سماجی تعلقات میں بھی ہے۔ شاہ فرانس نپولین سوم، جو نپولین اعظم کا بھتیجا تھا، فخر کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے شاہی فرائض کے باوجود ہر اس شخص کا نام یاد رکھ سکتا تھا جو اس سے کبھی ملے۔ وہ کیا طریقہ اختیار کرتا تھا؟ نہایت آسان طریقہ۔ اگر وہ ملنے والے کا نام اچھی طرح سن نہ پاتا تو کہتا کہ افسوس ہے کہ میں آپ کا نام اچھی طرح نہ سن سکا۔ اگر وہ کچھ عجیب سا نام لگتا تو وہ کہتا، اسے لکھتے کس طرح ہے، اس کے ہجے کیا ہیں؟ گفتگو کے دوران وہ اس نام کو جتنی دفعہ ہو سکتا زبان پر لاتا اور اس نام کو اس شخص کے خد و خال، طرز کلام اور عام وضاقتہ کے ساتھ مناسبت دے کر ذہن نشی کر لیتا تھا۔ اگر ملاقاتی کوئی اہم آدمی ہوتا تو نپولین سوم پہلے سے بھی زیادہ توجہ دیتا۔ جو ہی وہ تنہائی پاتا تو اس آدمی کا نام کاغذ پر لکھ لیتا، اسے غور سے دیکھتا، اس پر توجہ جماتا، اس نام کو اچھی طرح ذہن پر نقش کر لیتا اور پھر کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیتا۔ اس طریقے سے وہ اس نام کی آواز کے ساتھ ساتھ اس نام کی تصویر میں بھی ذہن جما لیتا تھا۔ اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن بقول ایمرسن، خوبیاں قربانیوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں تو اس کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام اس کے لیے سب سے میٹھی اور اہم آواز ہے۔ ویورز، امید ہے کہ میری بیان کردہ عملی مثالوں سے، جو میں نے ڈیل کارنیگی کی کتاب کے اردو ترجمہ بعنوان میٹھے بول میں جادو ہے سے لی ہیں، آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ لوگوں کے نام یاد رکھنے اور انہیں ان کے اصل ناموں سے پکارنے میں کون سی طاقت پوشیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔